تعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالکی ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد، مسنون خطبہ کے بعد، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ اور اسی کی مناسبت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق کی پاسداری کا اہتمام ملتا ہے۔ سیرت نبوی کے اندر ہمیں بچوں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک اور برتاؤ ہونا چاہیے، شفقت اور نرمی کے جو واقعات ہیں ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتے ہیں، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک رہنما اصول ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت سے، پیار سے، محبت سے پیش آتے تھے، اور بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، رنگ برنگے پھولوں کی طرح یہ ہوتے ہیں، ماں اور باپ ان کے لیے دن کا چین ہے تو رات کا سکون اور آرام قربان کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اور مقام نبوت اور رسالت پر فائز ہونے کے باوجود آپ کا بچوں سے یہ مشفقانہ رویہ اور برتاؤ سبحان اللہ ہمارے لیے کسی ایک اصول سے کم نہیں ہے۔ یہ بات میں اس تناظر میں کہنے جا رہا ہوں کہ ہم اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، ہمارا اپنا ملک جو اس وقت نفرت کی آگ میں اور فرقہ پرستی کی زہر میں جل رہا ہے، وہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ بڑے تو بڑے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور نشانہ بنانے والے کوئی اور نہیں، یہ پڑھا لکھا طبقہ جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، پڑھانے اور لکھانے کا کام کرتے ہیں۔ کس طریقے سے ایک لیڈی ٹیچر نے، غیر مسلم ٹیچر نے، ایک بچے کی معمولی سی غلطی پر اور معمولی سی چوک پر اسی اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے سامنے بچوں کو ہی لے کر کے اس نے جو سزا دلوائی اور ایک مسلم بچے کو پٹوایا، اور یہ کہہ کر کے کہ مسلم بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، یہی برتاؤ ہونا چاہیے۔
اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پوری دنیا کے لیے اللہ کی قسم پیغام ہے جو اخیر میں رکھوں گا، کہ میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک معلم تھے، آپ بھی ایک استاد تھے، آپ کسی کامیاب مدرس اور ٹیچر سے کم نہیں تھے، لیکن آپ نے بچوں کے ساتھ کیا رویہ کیا، کیا سلوک اور برتاؤ کیا، اللہ کی قسم ہے ہم سب کے لیے نصیحت کا پیغام ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں تمہید میں نہ جاتے ہوئے اشارتاً اتنی بات میں نے کہہ دی ہے، اور وقت میرا جلدی سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، مدینے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے، نبی کی گود میں لا کر کے ڈال دیتے تھے۔ بعض دفعہ بچہ پیشاب بھی کر دیتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر دودھ پینے والا بچہ ہوتا تھا، آپ علیہ السلام پانی چھڑک دیتے تھے۔ اگر اناج کھانے والا بچہ ہوتا تھا، آپ علیہ السلام دھل دیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں، مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا، کان کھول کر کے سننا، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، یاد رکھو آپ، یہ آرام کرنے کی سونے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ سے میرے لیے دعا کرے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ذرا بغل میں بیٹھے ہوئے سر جھکائے ہوئے لوگوں کو ہلکا سا اشارہ کر دیجئے، اتنی گنجائش ہے انشاءاللہ۔ کیا ماحول بنا کر کے، کیا موڈ بنا کر کے آتے ہیں۔ اذان سے پہلے ہی سونے کا موڈ اگر آپ نے بنا لیا ہے تو خطیب کتنا بھی چنگھاڑے اور آواز کرے، اس کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا، جس کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ کیا رکھا گیا؟ عبداللہ رکھا گیا۔ جانتے ہیں، مدینہ میں یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے ایسا جادو کیا ہے کہ مدینے میں مسلمانوں کے گھر میں بچہ نہیں ہوگا۔ قربان جائے، مدینے میں ایک ماں نے قدم رکھا اور سبحان اللہ مدینے میں بچے نے جنم لیا۔ وہ ماں نے کیا کیا؟ ماں کون تھی؟ یہ اسما بنت ابی بکر، صدیق اکبر کی یہ دوسری بیٹی، سبحان اللہ، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے میں لگنے والی۔ جانتے بچہ پیدا ہوا، ماں سیدھے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں، بولے یا رسول اللہ آپ اس بچے کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے بچے کے گود میں لیا، کھجور منگوایا، آپ علیہ السلام نے کھجور کو اچھی طرح چبایا، نرم کیا، اور آپ نے کھا لیا۔ اس کا جو عرق باقی بچا تھا، اس کا جوس باقی بچا تھا، پیارے حبیب علیہ السلام نے بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ یوں جانتے ہیں مدینے میں سب سے پہلا مسلمانوں کے گھرانے میں جو بچہ پیدا ہوا، اس کے پیٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پڑا، سبحان اللہ، نام رکھا گیا عبداللہ۔ آپ علیہ السلام نے تہنیت کی اور بچے کو بے شمار دعاؤں سے اور بے شمار برکتوں سے نوازا۔ جانتے ہیں آپ علیہ السلام سے زیادہ اس روئے زمین پر بچوں پر رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے جہاں بچوں پر رحم و کرم کی تعلیم دی ہے، مشفقانہ برتاؤ کی تعلیم دی ہے، وہیں آپ علیہ السلام نے اپنی عمل سے دنیا کو واقف بھی کرایا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابی رسول ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ کا نواسا آیا، بڑا نواسا آیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نواسے کو گود میں لیا اور چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ وہیں پر ایک صحابی موجود تھے جن کا نام آتا اقرع۔ کیا نام آتا ہے؟ اقرع ابن حابس التمیمی نام آتا ہے۔ انہوں نے دیکھا نانا اپنے نواسے کو چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، بولے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں لیا، میں نے کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ آپ نے آگے فرمایا اب املک لک ان نزع اللہ من
من قلبی کا اور رحمہ، میں کیا کروں؟ اللہ نے جب تیرے دل سے رحم و کرم نکال لیا ہے، تیرے دل سے اللہ نے رحم کا جذبہ نکال لیا، تو میں کیا کروں؟ پتہ یہ چلا بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو بوسہ لینا، شفقت پیار محبت سے گود میں بٹھانا، اپنے پیٹھ پر بٹھانا، اپنے کندھے پر بٹھانا، اس کو وہ بچے کے لیے سواری بن جانا، سبحان اللہ، یہ وہ جائز پہلو ہیں، اور بلکہ سبحان اللہ ایک بہترین پہلو ہے جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام سب سے پہلے بچوں کو ایمان کی تعلیم دیتے تھے، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سنیے جندب ابن عبداللہ فرماتے ہیں کُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ فِتْيَانٌ، کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام نے ہمیں پہلے ایمان کی تعلیم دی، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی۔ پہلے ایمان کی تعلیم دینا ضروری ہے، جتنے بھی والدین اور گارجین ہیں ان کے لیے صاف پیغام ہے، پہلے آپ اپنے بچوں کو ایمان کی تعلیم دیجئے اور پھر قرآن کی تعلیم دیجئے، ہوگا یہ بچے کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہی وجہ ہے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں جناب یعقوب علیہ السلام ہے، سبحان اللہ، کتنے بچے ان کے قرآن میں تذکرہ موجود ہے، پہلے پارے میں ہے جناب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے، بندگی کس کی کرو گے؟ بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ قربان جائے میرے بھائیوں، اور میں آپ کو بتاؤں بات میں اپنی آگے لے کر کے جاؤں، ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک جملے پر اور ان سارے پیغامات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کی قسم ہے پیسے کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، اس کی بھیک مانگتا ہوں کہ آپ خطبے کے پیغام کو سمجھے اور دنیا کو بتائیں، ساری دنیا کو یہ سبق سکھائے کہ ہمارے نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا برتاؤ کرتے تھے، مشفقانہ برتاؤ، کیا جذبہ تھا، کیا محبت اور والہانہ محبت رہتی تھی بچوں سے۔ سنیے آپ علیہ السلام بچوں سے رے سے بے سے اس الفاظ سے بات نہیں کرتے تھے جیسا کہ آج کے والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کیا بولتے تھے؟ یا بنی یا بنی، کہیں بولتے تھے یا غلام، کہیں بولتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ دیکھ رہے انداز دیکھیں کس طریقے سے آپ تخاطب اور گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، آپ نے فرمایا وہ میری ملت پر نہیں ہے، وہ میرے دین پر نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے جو بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے۔ یہ کون سا یہ ادب آپ نے، کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ آپ کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے آپ کے سامنے کھڑے رہے، یہ کون سی ادب ہے؟ کس نے آپ کو تعلیم دی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، جو اپنے چھوٹوں سے پیار کا معاملہ نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ اور سنیے بچوں سے خوش طبعی اور ان کی پسند کی باتیں کرنا، بچوں سے ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ کی سنت ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ہمیں احادیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے ایک معاشرہ صحت مند معاشرہ رہے گا جب بچوں سے پیار سے بات کیا جائے، مریض ہے وہ معاشرہ جن میں بچوں سے رحم و کرم نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کیسے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر، کیا نام تھا؟ ابو عمیر جس کا نام تھا، اس نے ایک چڑیا پال رکھی تھی، بلبل نام کی ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام میرے گھر میں جب کبھی بھی آتے تھے نا اس پرندے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بچہ کھیلتا تھا آپ علیہ السلام بھی کھیلتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک بار ایسا ہوا میرے گھر میں آئے اور دیکھا کہ ابو عمیر افسوس میں ہے، رنجیدہ ہے، کبیدہ خاطر ہے۔ آپ نے کہا ابو عمیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری
बुलबुल कहाँ चली गई या चला गया, तुम्हारी चिड़िया कहाँ चली गई? उसने कहा या रसूल अल्लाह वो तो मर गई। आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उसके गम में बराबर शरीक हो गए। बोले घबराओ नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरी चिड़िया ला देंगे। कुर्बान जाए, ये आपका अंदाज देखो, मुशफिकाना बर्ताव देखो बच्चों के साथ। किसी एतराज करने वाले ने एतराज किया, इस हदीस को बुखारी में लाया गया, मुस्लिम में लाया गया, लाने की क्या जरूरत थी इस हदीस को? किसी ने एतराज किया, इतनी ये इसमें क्या है? परिंदे का जिक्र है, परिंदा पाल सकते हैं, परिंदे के पालने का जवाज मौजूद है, बुखारी में लाने की क्या जरूरत है? उसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया? कहा जानते हो, इस एक हदीस से रसूल से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 36 मसाइल का इस्तेमाल किया। कितने? 36 मसाइल का इस्तेमाल किया। और एक मसला ये बताया, एक मुअल्लिम को, एक लीडर को, एक जिम्मेदार को, एक सरपरस्त को अपने बच्चे के साथ क्या सलूक करना चाहिए, वो प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में देखो। मैं आपको बताऊं, और आप अलैहिस्सलाम बच्चों के हुकूक का पूरा ख्याल करते थे। ऐसा नहीं है बच्चा है नजरअंदाज कर दिया जाए, बच्चा है हक मार लिया जाए ना, बच्चे के हुकूक की पासदारी का पूरा ख्याल करते थे। सहाबी रसूल फरमाते हैं, साल इब्ने साद फरमाते हैं, एक मजलिस लगी हुई है, प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध का प्याला पेश किया गया। किसका? कहा गया बेकदही लबनिन, कहा दूध का प्याला लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? दूध का प्याला पी लिया, आधा बाकी बचा। गौर से सुनना, आधा बाकी बचा। आप अलैहिस्सलाम के सीधे तरफ एक बच्चा था, नाम याद रखना, फजल इब्ने अब्बास। फजल इब्ने अब्बास एक बच्चा है। बाएं तरफ अजिल्ले सहाबे कराम, बड़े बड़े बुजुर्ग तरीन सहाबे कराम मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हक तो ये बनता कि पहले बच्चे को दिया जाए। देख रहे आप बच्चों के हुकूक का कितना ख्याल करते थे। आपने फरमाया हक तो ये कि पहले बच्चे को दिया जाए, लेकिन आपने क्या किया? बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बाएं तरफ मौजूद है। आपने बच्चे से पूछा, अताज़नुली अन उतियहुल अशियाख, अरे मेरे बच्चे क्या इजाजत देता है कि ये बचा हुआ दूध का प्याला मैं बड़ों को दे दूं? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, कुर्बान है। बोले नहीं या रसूल अल्लाह, आपका तबर्रुक है, सबसे पहले मैं पीऊंगा, मेरा हक बनता है। क्यों जानते हैं? वो प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधी तरफ मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम ने बच्चे का हक देते हुए, बड़ों को नजरअंदाज करते हुए, सीधी तरफ बैठे हुए बच्चे के हाथ में दूध का प्याला दिया। उसने सबसे पहले पिया। क्या किया? सबसे पहले पिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठा सबसे पहले अल्लाह ने मुझे पीने का मौका अता फरमाया। जानते हैं आप अलैहिस्सलाम बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठे वादे नहीं करते थे, जैसा कि हमारा आपका मिजाज है, चांद तोड़ लाऊंगा। अब तो लोग वहां पर पहुंच भी गए हैं, अब तो तोड़ आए, और लोग वहां पर पहुंच भी गए हैं, चांद तोड़ लाऊंगा मेरे बच्चे, अगर तूने ये काम किया ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, अगर तूने ये काम कर लिया। बच्चा वो काम कर लेता है। हम झूठे वादे करके बच्चे की नजर में झूठे बन जाते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो माँ बाप से सीखते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोले। प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अब्दुल्लाह इब्ने आमिर मौजूद है। वो कहते हैं आप अलैहिस्सलाम मेरे घर में थे, इतने में मेरी माँ ने मुझे बुलाया। बोले अब्दुल्लाह इधर आओ। आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मेरी माँ से पूछा कि आप बच्चे को आपने किस लिए बुलाया? कुछ देने वाली थी? बोले हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चे को खजूर देने वाली थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम बुला करके बच्चे को खजूर ना देती तो तुम्हारा नाम झूठों में लिखा जाता। याद रहे मेरे भाइयों, इसलिए ये आप अलैहिस्सलाम का ये मामला था।
کہا کہ آپ بچوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے اور جھوٹے وعدے نہیں کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے. اور میں اپنی بات آگے بڑھاؤں اور چند منٹوں میں بات کو میں سمیٹوں. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے تھے. کیا فرمایا آپ نے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. آپ علیہ السلام نے فرمایا, ایک ایک لفظ پر اور جملے پر غور کرنا. کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے مسجد لے کر کے آؤ. میرا آپ کا معاملہ یہ ہے 7 سال سے پہلے بچہ مسجد کو آئے گا, 7 سال کے بعد نظر نہیں آتا. 2.5 سال کا بچہ بھاگ رہا ہے, 3 سال کا بچہ کود رہا ہے, 1.5 سال کا بچہ چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے. 1.5 سال 2 سال 3 سال کے بچے یہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں. لائیے میرے بھائی, لیکن ادب سکھائیے, تہذیب سکھائیے, سلیقہ سکھائیے. 7 سال کا بچہ نظر نہیں آتا ہے. فجر میں کوئی 7 سال کا بچہ نظر آتا ہے الا ماشاءاللہ کئی بچے نظر آتے ہیں. دعا کرے اللہ انہیں نمازی بنائے, دعا کرے اللہ انہیں نمازی بنائے. آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو مسجد لے کر کے آؤ اور نماز کی تعلیم دو, اور 10 سال کا ہو جائے تو مارو. 7 اور 3 کتنے ہوئے؟ 10. 3 سال کے فرق میں آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے ہلکی مار مارو, بطور تنبیہ کے, بطور نصیحت کے. دوسرا غصہ بچے پہ نہ اتارو, کسی اور کا غصہ بچے پہ نہ اتارو, اس کی ہڈیاں توڑ دو. نہ 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 نہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کے لیے بچے کو مار سکتے ہو. اور آپ نے آگے کتنی عمر میں؟ 10 سال. کتنی؟ 10 سال. ہاں 10 سال میں. اور آپ نے فرمایا یہی بچے جب 10 سال کے ہو جائے ان کے بستر الگ کر دو. کیا کر دو؟ کمرہ بھلے ایک رہے, روم بھلے ایک رہے, بستر الگ کر دو. ان کی بیڈ شیٹ الگ کرو, ان کے کمبل الگ کرو, اوڑھنے کا سامان الگ کرو, بچھانے کا بستر الگ کرو. جانتے ہیں 10 سال کی عمر میں بچہ جب پہنچتا ہے شعور کو پہنچ جاتا ہے, دنیا پر اس کی نظر ہو جاتی ہے, حالات کو دیکھتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عفت اور عصمت کی حفاظت کی تعلیم دیتے. آپ نے فرمایا یہی بچے 10 سال کے ہو جائیں تو کیا کرو؟ بستر الگ کر دیا کرو. اور میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معاملہ تھا. آپ بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے, لڑکے ہو یا لڑکیاں. آپ لڑکے کو گود میں بٹھا کر کے بوسہ لے رہے ہو, یہ میرا لختے جگر ہے, یہ میرا نور نظر ہے. اور بچی جو تمہارے گھر میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یاد رکھو بچے اور بچیاں. اس وقت ہو رہا ہے 2 منٹ باقی بچے, مضمون ادھورا رہ جائے گا. معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, مضمون ادھورا رہ جائے گا. جی نہیں چاہتا تھا کہ اسے ادھورا رکھوں, لیکن وقت پر بات ختم کروں گا. کسی نے بڑا اچھا کہا بچیاں یہ نیکیاں ہیں اور بچے یہ نعمت ہیں. لڑکیاں کیا ہیں؟ یہ نیکیاں ہیں اور لڑکے یہ نعمت ہے. نیکیوں پر ثواب ملے گا اور نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور لڑکیوں پر اللہ اجر و ثواب دے گا. عدل و انصاف سے کام لو, حق نہ مارو, بچے ہو یا بچیاں, عدل و انصاف سے کام لو. خاص طور پر گھر میں کوئی معذور بچہ ہے, ذہنی طور پر مریض ہے, ایسے بچے کو نظر انداز نہ کرو, یہ تمہاری محبت کا زیادہ محتاج ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں ایک صحابی رسول ہیں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والد محترم مجھے لے کر کے آئے اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا نعمان ہے, اسے میں تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بشیر آپ اس بچے کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو کیا سارے بچوں کو تم نے تحفہ دیا, ہدیہ دیا؟ بولے یا رسول اللہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے اور محمد ظلم پر گواہ نہیں بنتے صلی اللہ.
ہاں یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا, خاص طور پر لڑکیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا. میرے بھائیوں, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نظر رکھتے تھے. عمر ابن ابی سلمہ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زیر تربیت میں تھا. کھانا لایا گیا, کہتے ہیں میں نے ہاتھ ڈال دیا, پلیٹ میں گھمانے لگا, کھانے لگا. آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلک. اے بچے بسم اللہ کہہ لے, سیدھے ہاتھ سے کھا, سارے پلیٹ میں برتن نہ گھما, سامنے کا حصہ کھا. بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, سب لے لوں. کیا بولتے سب لے لو. نبی نے تعلیم کیا دی, اللہ کا نام لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور تمہارے سامنے کا حصہ کھاؤ. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ان کی شرارت کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے آپ کبھی مارتے نہیں تھے, سمجھاتے تھے, نصیحت کرتے تھے. انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں میں نے 10 سال, کتنے, یہ میری طرف دیکھو 10 سال کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کی خدمت کی, غلطیاں میں نے بات کی, نبی نے کبھی مجھے مارا نہیں صلی اللہ. جاؤ اس لیڈی ٹیچر کو پیغام دو, اسے بتاؤ جس غیر مسلم ٹیچر نے ایک مسلم بچے کی معمولی سی غلطی کو لے کر کے اسکول میں کھڑا کر کے سارے بچوں سے اس بچے کو پٹوایا, یہ کہہ کر کے یہ مسلمان بچہ ہے, اسے سمجھاؤ مدرس ایسے ہوتے ہیں, معلم ایسے ہوتے ہیں, ٹیچر ایسے ہوتے ہیں, استاد ایسے ہوتے ہیں. آؤ ساری دنیا کے لوگوں, اللہ کی قسم ہے, تعصب کا چشمہ نکالو, آنکھیں کھولو, صرف میرے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا برتاؤ کیا, اپنے ہو یا پرائے, یہودی ہو کرسچن, مسلمان ہو غیر مسلمان, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے. اس لیے ہم اور میں آپ کو بتاؤں, شرم و حیا کی بات ہے. موجودہ سرکار آنکھیں بند کر کے باقاعدہ پشت پناہی کر رہی ہے, ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. شرم و حیا کی بات ہے, پورے ملک کا سر مارے شرم کے جھک گیا ہے جب عرب دنیا میں اس ویڈیو کا وائرل کیا گیا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم سارے دنیا کے ٹیچروں کو دعوت دیتے ہیں, اچھے ٹیچر بننا ہے, کامیاب استاد بننا ہے, آؤ سیکھو اور پڑھو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو. انشاءاللہ ذہن کھل جائے گا اور صاف ہو جائے گا, اور بچوں کے تئیں تمہارے دلوں میں نرمی آئے گی, مسلمان بچہ ہو یا غیر مسلمان بچہ ہو. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی